لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا، بے شک وہ واقعاً یا دل سے تقوی رکھتا ہے، یا دل میں تقوی رکھتا ہے۔ کل میں نے اسی آیت کے ضمن میں ایک بات شروع کی تھی کہ آج وہ اور پس ریپیٹ نہیں کرنا، آگے بات بڑھانا چکی، لیکن ایک سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے کہ ابن تیمیہ اور اس کے جو ہے ماننے والے، جو آج مختلف ٹائٹل سے جانے جاتے ہیں، کبھی سلفی کہلاتے ہیں، کبھی وہابی کہلاتے ہیں، کبھی اہل حدیث کہلاتے ہیں، جو بھی نام رکھنا چاہیں، اس سے غرض نہیں ہے، وہ جو ہے دو دلیل سے کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر کے اوپر روضہ بنانا جائز نہیں، اور اگر روضہ بنایا ہے اس کے اوپر تو جس دن انسان پاور میں آئے اسی دن اس کو توڑنا واجب ہے۔ اور دلیل دو کیا دیا ہے اس کے لیے؟ انہوں نے دو دلیل، ایک تو اجماع مسلمان، اجماع اہل اسلام، یعنی سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، اور دوسرے ابی الحیاج کی حدیث جو علی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بھئی دیکھیے، یہ دو دلیل کے بنا پر جو ہے انہوں نے قبروں کو توڑ دیا، اور آج بھی کسی بھی صورت میں وہ الاؤڈ نہیں کرتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی قبر کے اوپر روضے بنائے جائیں، اور اگر کہیں بنا ہوا ہے تو ہر ممکن توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ یہ تک بھی آج تاریخ نے لکھا ہے کہ نجدی علماء اور وہابی حضرات پیغمبر کی قبر کی طرف بھی اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا الصنم الاکبر، سب سے بڑے بت تو پیغمبر ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے، لیکن چونکہ اسلامی مملکت، سارے اسلامی مسلمانوں کا خوف ان کے دل میں ہے، اس لیے وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ بڑھا کے چومنا چاہے تو شرک کا تو اس کے اوپر فتویٰ لگنے ہی والا ہے، اور آگے بھی شاید وہ کوڑے بھی کھانا پڑے۔ تو یہ چیز خود اس بات کا تقاضا کرتی کہ بھائی ہم اس کی دلیلوں کو ذرا علمی پیرائے میں، علمی آئینے میں دیکھیں
تو کل ہم نے اس کے لیے کہا کہ بھائی آخر قرآن تو ہر مسلمان کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. تو ہم آیا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، کیا تو اجازت دیتا ہے کسی قبر پر روزہ بنانے کی؟ یہ اجازت نہیں دیتا ہے. اور پھر کیا قانون اسلامی کے دائرے میں یہ جو اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے واقعاً اس کی کوئی حقیقت ہے بھی کہ یہ سفید جھوٹ؟ ہمارے وہاں کہتے ہیں سفید سے بڑھ کے بھی اگر کوئی کہہ دے کہ وہ والا جھوٹ ہے تو کہتے ہیں بھائی سفید جھوٹ. سفید جھوٹ کا مطلب محاورہ اس لیے استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا واقعاً وہ ایسی چیز ہے. پھر آج اگر انشاءاللہ وہ موقع رہا تو حدیث ابی الحیاج کے اوپر بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سلوات پڑھیے تو میں آگے آپ کی بات کروں. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ دیکھیے خود قرآن نے کہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیغمبر کی آواز پر. اگر تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال اللہ ختم کر دے گا، برباد کر دے گا. ایک آیت یہ. تو آواز بلند کرنا خود یہ علامت ہے کس بات کی؟ کہ آپ نے وہ تعظیم نہیں کی جو تعظیم ہونا چاہیے تھا. ورنہ آواز کا بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آواز یہ تو نہیں اللہ نے کہا ہے کہ ناجائز بات بلند کیا. اللہ کرے تمہاری آواز، اب وہ آواز چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، پہلو رکھتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. میں نے اس کی ایک مثال بھی دی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر تو چھوڑ دو، جب انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے اپنی آواز بلند کر سکے تو اللہ کے رسول کے سامنے کیسے اجازت دے گا؟ یہ تو یقینی بات ہے، نہیں دے گا. اب اس کی بات وہی بات ختم ہوں گے. آج میں ایک دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ لا تجعلوا دعاءکم، اپنی دعاؤں کو، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم. دیکھو رسول کی دعا تم آپس میں ویسے نہ قرار دو جیسے تمہاری دعائیں ہوا کرتی ہیں. تمہاری دعا میں اور رسول کی دعا میں بہت فرق ہے. یہ خود قرآن کی آیت ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو پیغمبر کے ہر چیز تم سے الگ ہے، تو جب ہر چیز الگ ہے تو ان میں سے ایک دعا بھی ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا رسول دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آج اتفاقاً وہابی حضرات ہر ایک کے بارے میں کچھ بھی عقیدہ رکھتے ہو لیکن پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک حدیث متفقون علیہ، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. وہ کیا؟ یہ حدیث مانتے ہیں وہ کہ پیغمبر جو ہے اس دنیا میں جانے کے باوجود زندہ ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کہتے ہیں کہ جو درود کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے، وہ درود کے بارے میں حدیث وارد ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے خود سعودی کے ٹیلی ویژن سے ان کے عالم کے منہ سے سنا کہ اللہ کا رسول کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ سے جب کوئی آدمی صلوات پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے جب یہ صلوات کے جملے نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ فوراً وہ آواز پیغمبر کی خدمت میں پہنچاتا ہے. اور پیغمبر کی خدمت میں جب پہنچاتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں جواب میں کہ میری طرف سے 10 درود اس آدمی کے لیے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خود دلیل ہے کہ پیغمبر اگر زندہ نہ ہوتے تو جواب کیسے دیتے؟ پیغمبر زندہ نہ ہوتے تو آج واقعہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تو صلوات و درود پڑھتا ہی رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے ہر وقت جواب دینے میں مشغول ہے، تو موت کا تصور ہی کہاں رہ گیا پیغمبر کے. اور آگے بڑھ کر ایک یہ آیت وہ خود مانتے ہیں. ہاں آیت تو انکار نہیں کر سکتے، حدیثوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی سند نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن آیت کو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا.
قرآن کی آیت ہے. آج جب بھی کسی آپ بقیع میں جائیے, بڑے لوگ چاہے سنی ہو شیعہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں, وہ پڑھتے ہیں اس آیت کو بقیع میں جا کر, کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں, توبہ کریں, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو لوگوں کو ملے گا کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور رحم بھی کرے گا. یہ آیت تو انکار تو کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ جب پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ معنی غلط نکال رہے ہو, بھئی آپ اس کا آپ ہی معنی بتا دو. اللہ کا رسول اور خود پیغمبر نے, میں نے کہا کہ جب آپ مان رہے ہو کہ پیغمبر زندہ ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہو کہ پیغمبر زندہ ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گنہگار ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں آئے, خود بھی توبہ کریں اور اللہ کا رسول بھی اگر توبہ کرے, اسی کو تو ہم وسیلہ کہتے ہیں پلٹ کر, اسی کو تو ہم وسیلہ کہتے ہیں. تو اگر وسیلہ سبب بنتا ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا, تو اگر کسی قبر پر جا کر ہم کہہ دیں یا اللہ کے رسول ہمارا یہ کام کر دو, تو جس طرح استغفار اللہ قبول کرے گا اسی طرح ہماری حاجتیں قبول کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک حاجت لے لے اللہ, دوسری ریجیکٹ کر دے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو حدیث ہے, آیت ہے, وہ آیت خود اس بات کی دعوت دیتی ہے ہمیں. سورہ اعراف میں ایک تیسری آیت پڑھوں آپ کے سامنے, 157. وہ آیت میں بڑے واضح طور پر اللہ نے اپنے نبی کی تعظیم کا ہر مسلمان کو حکم دیا. دیکھیے اب تک جو میں نے آیتیں پڑھی اس میں ایسا لفظ کوئی توجیہ کر سکتا ہے, تفسیر کہہ سکتا ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہوتا, وہ معنی ہوتا ہے, لیکن جو آیت سورہ اعراف میں ہے اس میں تو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے, وَنَصَرُوهُ, اور ان کی مدد کیا, وَعَزَّرُوهُ, اور ان کی تعظیم کیا. آج مسلمان مفسرین لکھتے ہیں کہ عزرو کا مطلب اللہ کے رسول کی تعظیم, یہ مانتے ہیں. پھر آگے والا جملہ نتیجہ بتاتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے. اب میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں ان اپنے دوستوں, یا جو بھی آپ کہہ لیجئے, وہ ہمارے دوستوں نہیں ہیں, لیکن بہرحال جو بھی اہل اسلام میں سے ہیں, اگر تو وہ سوچ لے کہ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی پر ایمان لانا, اس کی مدد کرنا, اس کی تعظیم کرنا کامیاب لوگوں کی پہچان ہے. لیکن کیا کہیں یہ بھی ہے بتایا گیا کہ پیغمبر کی قبر کو توڑنا پہچان ایک کامیابی ہے؟ اچھا, کل یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ دیکھیے ایک عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ 1344 ہجری میں یا 43 ہجری میں بقیع کی قبریں توڑ دی گئیں, اور بہانہ کیا کیا گیا کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اور علی علیہ السلام کی حدیث ہے. ایک بہانہ اس میں کیا کیا گیا ہے, میں نے کل آپ کو فتویٰ سنایا جو ابن بلیحت نے مدینے کے علماء کو لکھا تھا, فتویٰ طلب کرنے کے لیے لکھا تھا. آج واقعی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو امت اسلام کا بیڑا غرق کیا وہ اسی فتوے نے غرق کیا ہے. آج سب سے زیادہ خرامیاں جو پیدا ہوئی ہیں, اور کیسے کیسے فتوے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ کسی نے کسی ان لوگوں میں سے پوچھا کہ آیا فٹ بال کھیلنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جائز ہے. کہا لیکن گول مارنا حرام. آپ سوچئے کہ یہ فتویٰ کیا ہے بھائی, کہ اگر فٹ بال کھیلنا جائز ہے تو گول مارنا حرام کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں, وہ جو ہے چونکہ اس میں جیتنے اور ہارنے کا تصور گول مارنے میں ہوتا اس لیے حرام. اور یہ جو مسئلہ ہے وہ مجھے دلیل کیا کہ دلیل میری خواہش ہے. تو آپ کی خواہش تو اسلام نہیں ہے, اسلام الگ چیز ہے, آپ کی خواہشات الگ چیز ہے. تو یہ فتویٰ جو ہے اس میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کل کہ دیکھیے انہوں نے جو قاضی بلیحت کے ذریعے سے مدینے کے علماء سے پوچھوایا,
وہ کیا چیز تھی کہ یہ جو ہے قبر کو توڑ دینا. آیا واقعی قرآن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے قرآن تو بتا دے ہمیں، کیا کسی نبی کی یا اولیاء کی قبر اگر آباد ہو ویران کرنا صحیح ہے یا بنانا صحیح ہے؟ یہ ہمیں تو بتا دے. آیا قرآن نے رہنمائی کی یا نہیں؟ میں نے کہا 3-4 مہینے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، آگے اور آیتیں سنانا چاہتا ہوں. لیکن ایک آیت عزیزان گرامی ایسی ہے، قرآن تو واقعی ہر خشک تر لے کر رکھا ہوا ہے، اور وہ خشک تر میں خالی آپ صحیح فکر رکھنے والے ہوں. دیکھیے قرآن ہر آدمی کو ہدایت کر سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ آپ پاکیزہ دل لے کے جائیے اس کی بارگاہ میں. اسی لیے ہدن للمتقین کہا ہے، تو یعنی پاکیزہ دل لے کے جاؤ گے تو آپ کی کرے گا. لیکن پہلے سے ایک آپ فکر بنا کر جاؤ تو یہی قرآن ہے جس سے مشرکین بھی فائدہ اٹھاتے تھے، یہ بھی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو ہدایت پانا تو قرآن نے کسی بات کو چھوڑا نہیں. ایک صلوات پڑھیے تو میں آیت آپ کو سناؤں. سورہ کہف، سورہ کہف کا واقعہ مجھے نہیں دہرانا، آپ جانتے خود قرآن کہتا ہے کہ کوئی جوان اللہ پر ایمان لانے والے وہ حکومت کے ڈر سے بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچ گئے تو پھر غار میں چلے گئے، اور غار میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے ان کو بچا دیا اور وقت معلوم تک نیند کی آغوش میں ڈال دیا. قرآن ان کے بارے میں کہتی ہے کہ جب لوگ تلاش کرتے کرتے ان جوانوں اصحاب کہف کے جگہ پر پہنچے جہاں غار ہے، تو 2 طرح کا نظریہ قرآن نے بتایا تھا. ابنو علیہم بنیانا، ایک تو یہ ہے کہ جب اس غار کے کنارے پہنچے لوگ اور کہا دیکھو یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بندے تھے، اللہ نے ان کو کیسے بچایا اور دشمنوں کو کیسے ذلیل کیا، اب ہمیں یا تو اس جگہ پر کوئی عمارت بنا دینا چاہیے. ایک نظریہ قرآن نے یہ بیان کیا. اور دوسرا نظریہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہ وہ لوگ جو اصحاب کہف کے امور کے اوپر مسلط تھے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جو اصحاب کہف کے ہم ایمان تھے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہمیں اس غار کو مسجد بنا لینا چاہیے. اب میں یہ سارے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں 2 ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو اللہ خود ہمیں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ دونوں نظریے بیان کر رہا ہے اور کوئی تنقید نہیں کر رہا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر صحیح نہ ہوتا تو اللہ کے اوپر فرض تھا کہ امت محمدی کی ہدایت کرے. قرآن آیا ہے ہدایت بن کر، قرآن آیا ہے مشرکین سے ہمیں الگ کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں اللہ کی ہدایت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے، قرآن آیا ہے کہ ہمیں کمال تک پہنچا دے. تو قرآن میں تو کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی جو ہمیں ٹریک سے اتار دے، پٹری سے اتار دے. اب اچھا اتفاق یہ ہے کہ اصحاب کہف کے لیے پہلے جو جملے قرآن نے استعمال کیا وہ مومن تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اور دوسری طرف جو لوگ تھے وہ بدمعاش لوگ تھے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے. یہ اب اللہ کہہ رہا ہے جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس جگہ کو مسجد بنا لینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو ناپسند ہوتا تو کہتا تھا کہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی جگہ کو وہ مسجد بنانا چاہتے تھے. لیکن اللہ کا لب و لہجہ قرآن کا بتا رہا ہے کہ اللہ کو ان کی بات اتنی پسند آئی کہ اس نے قرآن میں ان کی جگہ دی. قرآن میں ہر خشک و ترک تو موجود ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہر فالتو بات قرآن میں ڈال دے. اللہ خود حکیم ہے، حکیم مطلق. حکیم مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس کا حکمت سے خالی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ لوگ 2 نظریہ لے کر آئے، یا تو اس کے اوپر بلڈنگ بنا دی جائے یا مسجد بنا دی جائے. اگر اسلام اس کی اجازت نہ دیتا تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ ذکر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو پسند تھا
اچھا عجیب یہ ہے سارے مسلمان کہتے ہیں، اس بات پر متفق ہے سارے مسلمان کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا وہ ہمارے لیے حلال۔ اب اس آیت میں تو منع نہیں کیا، منع کیا؟ منع تو نہیں، بلکہ اس نے اپریشیٹ کیا کہ بھائی دو طرح کا نظریہ تھا، ایک گھر بنا لو ایک مسجد بنا لو۔ تو اب اگر گھر بھی بنایا جائے قبر پر تو بھی جائز اور مسجد بنائی جائے تو بھی جائز۔ تو یہ قرآنی نظریہ ہوا کہ قرآن نے تو کہیں منع نہیں کیا، اور آپ تو ہو کچھ اور دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو قرآن بڑی سمجھتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو تو یہ آیت تمہاری نظروں سے گزری نہیں، یا تم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو۔ دیکھیے قرآن عجیب ہے، قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی والی آیتیں لیتے ہیں لیکن وہ آیتیں نہیں لیتے جو ان کے خلاف ہو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہمیں ایسا ایمان نہیں چاہیے کہ ہماری بعض باتوں کو مانو اور بعض کو نہ لو، یعنی کٹ پیس والے مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے مسلمان چاہیے جو ہر صورت میں اللہ کے سامنے تسلیم ہو۔ اگر تسلیم ہے، اور واقعی نے جملہ عجیب ہے حدیث کا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں پیغمبر سے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بیسٹ پارٹنر ہوں۔ پارٹنر دنیا میں ہزار ہو سکتے ہیں، اچھے سے اچھے ہو سکتے ہیں، خراب سے خراب ہو سکتے ہیں۔ آج تو یہ حال ہو گیا ہے سچے مسلمانوں کا بھی کہ پارٹنرشپ کا نام لے لو تو بھاگتے ہیں، لیکن واقعی خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو اعلان کر دو کہ میں دنیا کا سب سے بیسٹ پارٹنر ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یا اللہ وہ کیسے؟ کہا دیکھو اگر کوئی آدمی 99% میرے لیے کرے اور 1% کسی اور کے لیے تو میں ریڈی ہوں 99% بھی اس کو دے دوں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں تو وہ دین چاہتا ہوں جو 100% میرے لیے ہو، اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہے مجھے ملاوٹ نہیں چاہیے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اب جو یہ حدیث میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے قبروں کے سلسلے میں ایک بہت، اور حدیث اگر میں پڑھنا چاہوں تو کتنی حدیثیں میرے ذہن میں خود ہیں، اذکروا موتاکم بالخیر، اپنی اموات کو اچھے نام سے یاد کرو، زوروا قبورکم، جاؤ اپنے لوگوں کی قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ آگے فلسفہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہا دیکھو قبروں کی زیارت کرو گے تمہیں موت یاد آئے گی، دنیا سے دوری اختیار کرو گے، خواہشات کے اوپر کنٹرول ہوگا تمہیں، تو تم جاؤ اور یہ کام کرو۔ تو اے اللہ ایک طرف تو لوگ ہیں جو ہر قبر کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہو جاؤ وہاں، تو کیا کوئی خرابے میں جانا پسند کرتا ہے یا آباد جگہوں میں پسند کرتا ہے؟ ایک سمپل دلیل ہے یا نہیں ہے کہ آج اگر ہم ایسی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں جو آباد ہو یا جو ویران ہو، یہ ایک نیچر انسان کا کہ اسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں چیز آباد ہو۔ اور پھر ایک واقعاً اہل حدیث کے لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اسلام اور مسلمان 1344 کے بعد پیدا ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے اسلام آیا ہے؟ اجماع بھی منعقد ہوگا تو آیا صدر اسلام سے ہوگا یا جب آپ پیدا ہوں اس وقت سے اجماع شروع ہوگا؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ اجماع کہتا کس کو ہے؟ اجماع کی جو تعریف کیا ہے تھوڑا ان کے وہاں بڑا اضطراب پایا جاتا ہے کہ اجماع ہے کیا چیز۔ تو کہیں آپ ان کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اجماع کہتے ہیں اہل حل و عقد ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ تو ہمارا سوال ہے خالی اہل حدیثی اہل حل و عقد ہے کہ اور کوئی بھی ہے؟ اگر اہل حدیثی خالی سمجھدار ہیں اور باقیہ کسی کو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں اجماع ہے۔ اور اگر نہیں دوسرے کو بھی آپ سمجھدار سمجھتے ہیں، عالم کہتے ہیں، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ اجماع نہیں ہے۔ اور آج تاریخ آپ پڑھیے تو عجیب ہے تاریخ کا المیہ، تاریخ میں واقعاً آپ دیکھیے
آج جب ہم عیسائیوں کی تاریخ پڑھتے، یہودیوں کی تاریخ پڑھتے، اس کے پہلے کی تاریخیں جب پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آج عیسائی بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ خود ایک فکشن کی طرح کہانی ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں۔ عیسائی بڑے بڑے اسکالرز کہتے ہیں کہ دوسری میلادی عیسوی کی بات ہے، دوسری صدی میں یہ کہانی ایجاد کی گئی۔ آپ پوچھئے کہ بھائی عیسیٰ کا انکار ہے تمہیں، ان کی مادر گرامی کا انکار ہے؟ کہتے دیکھیے کسی بھی چیز کے لیے اگر واقعیت کوئی ہوتی ہے تو اس کے آثار ضرور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، آج اگر کوئی ریالٹی ہوتی ہے تو ان کی کچھ نہ کچھ چیزیں تو موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم آج کھدائی کر کے دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ایک اسٹوری ہے، اسٹوری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عیسائیوں میں عجیب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو یقیناً وہ نبی برحق ہے، جناب مریم بھی، اور سب کچھ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں بہت واضح بھی ہے، لیکن عیسائی خود یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ریالٹی نہیں۔ کیوں؟ بولتے ہیں کہاں پیدا ہوئے، کون سا گھر تھا، کیسی زندگی گزاری، ان کے اثرات کیا ہیں، ان کی اولاد تھی یا نہیں تھی، دفن کہاں ہوئے، یہ بتاؤ۔ جب کوئی کہتا بھائی ایگزیکٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے، تو وہ بس آپ کا یہ گڑھی ہوئی ایک کہانی ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آثار کسی کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، کسی کی علامت، کسی کی خصوصیت خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ شخص۔ اور اتفاقاً میں نے ایک حدیث آپ کو کل سنائی تھی کہ مسلمان تو اتنے حساس تھے کہ کتاب لکھی گئی وفاء الوفا، سمودی نے لکھی ہے کتاب، واقعی ایک بڑے سنی اسکالر تھے وہ، انہوں نے لکھی اور عجیب بہترین کتاب اپنے موضوع پہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کی شان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو تو ان کے اصحاب سے دیکھ لے۔ تو کیسے؟ کہ پیغمبر وضو کرتے تھے، 20 ہاتھ اس وضو کے پانی کے لیے آگے بڑھتے تھے، ایک قطرہ پانی اللہ کے رسول جو وضو کر رہا ہے اس سے ٹپک جائے تو میں لے لوں اور مجھے اس کی برکت مل جائے، ایک قطرہ پانی۔ اور پھر جب ایسے ہی لگا کے کھڑے رہتے تھے یا بیٹھے رہتے تھے، جس کو مل جاتا تھا وہ فخر و مباحث سمجھتا تھا۔ اور آگے بڑھ کے لکھتے ہیں کہ اس کی بھی برکت یہ ہے کہ اگر وہ پانی کسی کو بیمار پلا دیا شفا مل گئی، کسی کے آنکھڑے میں ڈال دیا روشنائی آ گئی، کسی کو کچھ مل گیا۔ تو یہ ساری چیز وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چھوڑ دیجئے، ایک ایک ایکشن رسول کا آج ہمارے وہاں موجود ہے۔ آپ خود بھی منہ مبارک حضرت بل میں دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے۔ کھڑا ہوئے مبارک وہاں دیکھ لیجئے، پیراہن مبارک وہاں دیکھ لیجئے۔ تو یہ پیراہن، یہ بال، یہ وضو کے پانی، یا سنت رسول، یہ ایک ایک ایکشن نقل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ کوئی 200 سال 400 سال کے بعد جیسے یہ پیدا ہو گئے اسی طرح پیدا نہ ہونے پائے کہ رسول اللہ بھی ایک اسٹوری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ واقع اثرات کو باقی رکھنا خود ان کے وجود کو باقی رکھنا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے عزیزان گرامی، اب وہ پیغمبر اور پیغمبر کے اہل بیت ہوں گے تو ظاہر سی بات پوچھا جائے گا حسن کون، سجاد کون، باقر کون، صادق کون؟ تو کہنا پڑے گا نا بھائی کہ یہ کون، یہ کہنا پڑے گا بھائی ان کے اہل بیت۔ اگر کہا جائے گا ان کے اہل بیت تو وہ کیا تھے؟ وہ رسول تھے۔ تو یہ کون تھے؟ ان کے گھر والے تھے۔ تو جب گھر والوں کا پتہ چل گیا، رسول کا پتہ چل گیا، تو آپ کی دکان خود بخود بند ہو جائے گی۔ تو اپنی دکان چلانے کے لیے یہ اثرات کو مٹایا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ان کو روزوں سے کوئی تکلیف ہے، اصل مسئلہ ان کو اپنی دکان چمکانا ہے۔ اور جب تک یہ روزے کھڑے ہیں ان کی دکان چمک نہیں سکتی۔ اب جب دکان نہیں چمک سکتی تو کرنا کیا ہے؟ آج تو یہی دنیا کا دستور ہے۔
اپنی دکان چلانے کے لیے دوسروں کی دکان گرا دینا ہے. تو قرآن کا تو نظریہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن تو چاہتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو. اب عزیزان گرامی میں چاہتا ہوں آج حدیث کے اوپر بات کر لیں, باقی کل کی بات. حدیث ابی الحیاج وہ بھی نقل کس سے کیا ہے؟ علی علیہ السلام راوی. راوی کون؟ علی علیہ السلام. کیوں بھائی؟ جو سنے گا کہ علی علیہ السلام راوی ہے زبان بند, ارے مولا کا کلام, اب مولا کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو ایسی حدیث جو ہے پیش کی جائے جس سے کہا جاتا ہے اپنے وہاں سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لیکن خدا بھلا کرے کہ اللہ کہتا ہے کبھی جھوٹوں کا حافظہ ہوتا ہی نہیں صحیح, چور کی داڑھی میں ہمیشہ تنکا ہی رہتا ہے. اب آپ ان کی کتابیں پڑھیے. میں عجیب ہے 6 صحاح میں سے 6 صحیح کتابیں اہل سنت کے علماء کی ہے, اس میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا, اس کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. 6 میں سے صرف ابی الحیاج نے 6 کے 6 صحاح میں سے ایک حدیث یہی انہوں نے نقل کی ہے. آپ سوچئے اگر آپ 6 کتابوں کو مطالعہ کیجئے تو 1,00,000 2,00,000 حدیثیں ہیں جو مختلف راویوں نے بتائی ہے. ان میں سے 1,00,000 حدیث میں سے آپ پوری کہیے ایک آدمی کی پوری زندگی حدیث سن کے کیا لیا؟ ایک حدیث. اگر میں نے 50 سال عمر کی پیغمبر کو نہیں دیکھا تو امام کو دیکھا, تو کیا امام سے ایک ہی حدیث تم نے سنی؟ اس کے علاوہ نہیں. پوری صحاح میں ایک ہی حدیث ان سے نقل کی ہے, اور وہ بھی کس سلسلہ میں؟ یہ اس میں 5 میں 4 کا نام لینا چاہتا ہوں. کسی بھی حدیث کو جانچنے کے لیے سارے علماء اسلام میں, یعنی خالی شیعہ کی بات نہیں ہے, سارے علماء اسلام میں ایک میزان, ایک معیار رکھا گیا. معیار کیا ہے؟ 2 طرح ہے جانچنے کا. حدیث کی صحت کو جانچنے کا 2 طریقہ. ایک یہ کہ کون لوگ اس حدیث کو کس سے سنا, کس سے سنا, کس سے, وہ چین کے بارے میں بحث کریں جس کو ہم سند کہتے ہیں. اور دوسرے ہم اس حدیث کے معنی پہ غور کریں. ائمہ ہمارے فرمائے گئے کوئی حدیث جس کا معنی قرآن سے ٹکراتا ہے اس کو دیوار پر پھینک دو, وہ ہم سے صادر ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور یہ تو واقعاً اللہ کا رسول بھی کتنی بہترین لفظ میں کہہ چکا ہے کہ دیکھو محمد ایک ہی ہے, شکلیں بدلتی رہے گی, بدلتی رہے, لیکن جب آئینہ لاؤ گے تو محمد ہی دکھائی دے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ واقعاً ایک معجزہ ہے کہ اللہ کا رسول یہ کہے گا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں میرے جانشین میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے برخلاف بات کرے, سب کے سب ایک ہی بات کہنے والے. اب 4 آدمی, 4 راوی کا نام, ایک وکی, ایک جو ہے وکی ہیں اس میں سے, دوسرا کا نام حبیب ابن عبیہ, ایک ثابت, ابی ابن ثابت ہے. اس میں ایک جو ہے کا نام ہے, ایک صلوات پڑھیے تو میں آپ کو سناؤں, وہ سفیان ثوری. ایک ہے سفیان ثوری, ایک ہے ابو الاسود علی دولی, دولی ظاہراً. وکی جو تھے ان کے بارے میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے 500 حدیث غلط بیان کی. کس نے؟ حنبلیوں کے امام احمد ابن حنبل نے, کہ 500 حدیث اس آدمی نے غلط بیان کی. پھر آگے ایک کتاب لکھی تہذیب التہذیب, 8ویں جلد, اور آپ صفحے 200-300 کے بعد دیکھ سکتے ہیں, لکھی ہے ابن حجر عسقلانی نے. وہ پوری کتاب بایوگرافی کے اوپر لکھی گئی, کون سے راوی کی بایوگرافی کیا ہے, اس نے کیا کیا, نماز پڑھتا تھا, ایمان رکھتا تھا, مومن تھا, یہ تھا, کیا کرتا تھا, اس کے بارے میں لکھی گئی. اس میں انہوں نے لکھا کہ وکی وہ آدمی ہے جس کو اصل لینگویج نہیں آتی تھی,
اہل زبان ہی نہیں تھا، اور جب معنی بیان کرتا تھا تو کہنا کچھ چاہتا تھا، کہتا کچھ تھا۔ یہ آپ ضروری، یہ راوی ہیں اس حدیث کے، جو بڑا سا علم لے کے وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کی بنا پر ہم نے ساری قبریں گرا دی، اس کے راوی ہیں یہ۔ وکی 500 حدیث ابن احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ وہ غلط اس نے لکھی۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ تہذیب التہذیب نے حجر اسقلانی کیا، انہوں نے لکھا ہے یہ آدمی تو زبان نہیں جانتا تھا تو حدیث کیا بتائے گا، یہ آدمی کو تو کبھی بھی معنی بتانا چاہتا تو کچھ اور بتاتا تھا۔ یہ ایک پہلے آدمی کا نام۔ سفیان ثوری کے بارے میں ابن حبان نے لکھا ہے، اسی تہذیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سفیان ثوری ایک دن ابن حبان گئے تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ حدیث کو بدل رہا تھا، مجھ کو دیکھ کے شرما گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ فلاں راوی سے میں نے لکھا تھا۔ کہا تم مجھے بیوقوف بنا رہا، تم مجھے اس حدیث کو جھوٹا مجھے دکھا رہا چاہتا ہے تو میں جانتا ہوں تو جھوٹا آدمی ہے۔ یہ سفیان ثوری ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ بیٹھ کے ان کا کام ہی یہ تھا کہ حدیثوں کو بدل دینا، تدلیس کرنا۔ تدلیس کہتے ہیں دھوکے میں ڈالنا۔ ہمارے وہاں تدلیس کا جو معنی ہے آپ بھی سن لیجئے، اور عجیب معنی یہ تدلیس کا معنی یہ ہے کہ کوئی لڑکی اپنے شادی کرنا چاہتی ہے تو لڑکے کو جو دکھانا چاہتی ہے اپنے ایسا دکھائے کوئی ریالٹی کچھ اور ہو، حقیقت کچھ، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ ٹھیک ہے، اب جب ان کا کام ہی یہ ہے کہ پوری حدیث کو بدل دینا تو آپ بتائیے ان کی حدیث پہ ہمیں کس کو کیسے بھروسہ ہوگا؟ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہو، ہماری بات کہو گے تو ہم تو اصل ان کو اس فہرست میں ہی نہیں لائیں گے کہ حدیث لینے کے قابل ہے، اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو دوسرے آپ کی کتاب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے آپ، عجیب ہے واقعاً ایک ثابت ابن حبیب کے بارے میں جو کہا ہے، اسی طرح کے 1000 اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری جو ہے وہ اسود دولی کے بارے میں، اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ علی علیہ السلام کا دشمن سخت تھا، ناصبی تھا، ناصبی۔ آج ہم کہتے ہیں نسب جو نسبی ہو، علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتی ہو، وہ کافر ہے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پی سکتے ہو۔ خود ان کی کتاب میں، اسی کتاب میں دیکھیے کہ یہ آدمی علی علیہ السلام کو گالیاں بکتا تھا۔ اب ذرا سوچئے جو علی علیہ السلام کو برا بلا کہتا وہ حدیث علی نقل کرے گا، وہ حدیث علی بیان کرے گا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا؟ یہ 4 آدمی کی بایوگرافی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، چاروں کے بارے میں تہذیب التہذیب اٹھا کر دیکھیے۔ ہمارے علماء کے کمنٹس نہیں ہیں، یہ کمنٹس ان کے علماء کے ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک کتاب جو ہے لکھی گئی شرح بخاری کے بارے میں، ارشاد الساری فی شرح البخاری، یہ کتاب کا نام ہے، میں نے جو آپ کو سامنے پڑھا۔ اس میں ان سے پوچھا بھائی یہ حدیث آپ کیا کہتے ہو؟ آیا 4 مذہب جو اہل سنت کے مشہور مذاہب میں سے ہے، اس میں کوئی ایک میں ایسی حدیث پائی جاتی ہے کہ کوئی قبر نہ ملے جس کو مٹائے بغیر نہ رہنا؟ مسلمانوں کو بڑا کام مل جائے گا، ہر طرف جا کے دوڑتے رہو اور دیکھو جہاں ملے اس کو گراؤ۔ تو انہوں نے کہا 4 مذہب کا، حنبلی، شافعی، مالکی، ہر ایک مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ قبر بنائی جائے زمین پر تو ایک بالشت اوپر۔ 4 مذہب، چاروں مذاہب کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے شیعہ کی تو بات چھوڑ دیجئے، یہ ان کے مذہب کی، وہ کہتے ہیں کہ جب قبر بنائی جائے، پھر وہ عجیب ہے انہوں نے اسی شرح ساری فی شرح بخاری میں لکھا ہے
کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ شیعہ یہ کام کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے آگے یہ کمنٹس بھی لکھا کہ دیکھیے کوئی مجھ سے آ کے یہ سوال نہ کرے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو یہ تو شیعوں سے ملتی جلتی ہے، یہ تو روافظ کرتے ہیں۔ کہ روافظ کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سنت رسول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے مذہب کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ قبر زمین سے ایک بالش رکھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ اب آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، اب آئیے ہم حدیث کا معنی کر لیتے ہیں۔ یہ تو بات تھی کہ میں پہلے ان کا آپ کو نظریہ سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان کا نظریہ کیا ہے۔ اب چاروں فقہ میں میں اتفاقاً کتاب بھی لایا ہوں آج کی، اگر کسی کو چاہیے تو دکھا بھی دوں تاکہ بات نہ رہ جائے کہ بھائی پڑھ کے چلے گئے۔ آج کل تو تھوڑا بڑا معیار الگ ہو گیا ہے، تو احتیاط سبیل النجات کہی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آگے بڑھ کے لکھتے ہیں کہ چاروں مذہب میں قبر کے اوپر گنبد بھی بنایا جا سکتا ہے، بلڈنگ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے۔ 5 مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے بلڈنگ بنانا، لیکن آگے چل کے وہ ایک جملہ کہنے کے بعد پھنسی جاتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب دفن کیا گیا تو آیا اس پر گھر تھا، چھت تھی، بلڈنگ تھی، مسجد تھی، دیواریں تھی یا نہیں تھی؟ اب کوئی بھی اہل اسلام میں سے یہ نہیں لکھ سکا کہ وہاں چھت نہیں تھا، گنبد نہیں تھا یا گھر نہیں تھا۔ کہاں وہ گھر بھی تھا اور ام المومنین کا گھر تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو جب ام المومنین کے گھر میں قبر رسول بن سکتی ہے تو عقیل کے گھر میں اہل بیت کی قبر کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ اور آج یہ بات جان لیجئے کہ انہوں نے اسی فتوے میں ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی یہ بقی تو وقف ہے اور وقف کی زیادہ زمین نہیں لی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ انہی کی دستاویز میں آج انہی کی تاریخ میں کہتے ہیں بنی ہاشم کی قبر جو بنائی گئی وہ علی علیہ السلام کے بھائی عقیل کے گھر میں بنائی گئی، عقیل کے گھر میں بنائی گئی۔ اور بنی ہاشم کا جو مقبرہ کہا جاتا تھا، جو قبر جو بنی ہاشم کی کہی جاتی تھی، وہ جناب عقیل کے گھر میں بنائی گئی۔ تو خود کہاں سے وقف لیا ہے آپ؟ اچھا اگر کہہ رہے تھے کہ بھائی وقف نہیں ہے تو کم سے کم کتاب ہی مٹا دیا ہوتا، اما کم سے کم یہی کام کیا ہوتا، کتاب سے نکال دیتے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے۔ لیکن ایک طرف سے تو آپ لکھتے ہو اور دوسری طرف سے کہتے ہو غصب، تو آپ غاصب ہو یا ہم؟ غاصب آپ ہو یا وہ؟ اما آپ نے کسی کے دروازے کو توڑ دیا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اب جو دفن ہوگا وہ غاصب کہلائے گا۔ جو اس میں تھے وہ ان کے گھر، ان کے اجداد میں سے ان کی ملکیت ہے۔ آج اگر میں گھر خریدوں اپنے گھر والوں کو بنا دیں، آپ کہتے ہیں غاصب ہیں آپ؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ ایک چھت دو ہوا۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک چھت ایک بام و دو ہوا را، شکر کنم خدا را، کہ اللہ کی ساتھ بھی کیسی ہے کہ ایک ہی چھت پہ 2 ہوائیں چلاتا ہے، ایک آپ کے لیے ایک ہمارے لیے، اور وہ ہوا تو کچھ اور ہے جو آپ کے لیے چلتی ہے اور ہماری جو ہوا ہے کچھ اور ہے۔ آج تک تو ایسا نہیں دیکھا۔ اب آگے بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، واقعاً یہ کیسے مجرم لوگ ہیں کہ اپنی بات کے لیے جب دلیل سے بات نہیں منوا سکتے، قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے، حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے، کیا کوڑا ہے نا ہمارے ہاتھ میں؟ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کوڑا تو بے شک آ گیا۔ رسول بھی جب اسلام لائے تھے تو کافر کوڑا لے کے کھڑے تھے، وہ کوڑا وہ بھی لے کے کھڑے تھے۔ پیغمبر کو اتنی جنگیں جو لڑنا پڑی، یہ تو وہی کوڑے کی بنا پر کرنا پڑی ہے نا۔ اب اس حدیث ابی الحیاج میں اگر آپ دیکھیے تو ابی الحیاج کی حدیث میں
دو جملے بڑے اہمیت کے حامل ہیں کہ میں بھیج رہا ہوں اسی طرح جیسے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا. کوئی جو ہے مورتی تصویریں نہ ہو الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. دیکھو کوئی اسٹیچو ملے تو اس کو توڑ دینا اور کوئی قبر بلند دیکھنا تو اس کو فلیٹ کر دینا. اب ایک سوال ہے کہ اس حدیث کا معنی آپ کیا؟ پہلے میں نے کہا ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ ہر قبر کو ایک بالش کم سے کم زمین سے بلند کرنا مستحب ہے. تو کیا امام کو یہ بات نہیں بنے گی سنت رسول کیا ہے؟ سارے عالم اسلام کو پتا ہے اور علی علیہ السلام کو پتا نہیں. جبکہ علی تو وہ ہیں جو کہہ رہے سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہ آپ بھی مانتے ہو. عجیب تو یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہو کہ علی علیہ السلام کے جیسا عالم اسلام میں کوئی قرآن اور حدیث کا عالم نہیں گزرا. یہ بھی آپ مانتے ہو. تو اب یہ بتا دو، تو دیکھیے اس کا کئی معنی ہو سکتا ہے حدیث کا، اور ہر بات اگر آپ سوچئے گا یہ کہ بے شک جب پیغمبر آئے تو مشرکین کی عادت کچھ رہی ہوگی، اہل کتاب کی کچھ عادت رہی ہوگی. اور دوسری بات ہے آج جب ہم اہل اسلام کی قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خود یہ بات سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی. آپ بقی گئے ہیں، بقی میں قبریں نئی بنی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا. وہ کیا ہے؟ ایک ٹیلے کی طرح، ایک ٹیلا، ایک بڑا پتھر رکھا ہوا، یا آپ دیکھ لیجئے جس کو کہا جاتا ہے یہ ایسا جو ہے بلند کیا جائے جس کو آپ، ہمارے وہاں جو یہ امام نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ولا قبرا مشرفا، مشرفن کہتے ہیں کوئی خاص جگہ بلند ہو. آج لغت میں جب ہم منجد میں معنی دیکھتے ہیں تو کوہان شتر، اونٹ کے جو اس کی اوپر جو ہے بدن کے اوپر اونچائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مشرف، ایک ایسی بلند جگہ. اب آپ ذرا سوچئے عالم اسلام میں شیعہ ایک ایسے ہے جو قبر چوکور بناتے ہیں، اور چوکور بنانے کے بعد برابر اونچا نہیں بیچ میں ہونا چاہیے، چاروں طرف سے فلیٹ کر دینا اور ایک پالش تقریباً اونچائی رکھنا. لیکن عالم اسلام کے علاوہ دوسرے فرقے ہیں، میں نے کہا جیسے بقی میں آپ جا کے دیکھ سکتے، فلیٹ نہیں بناتے، چوکور نہیں بناتے قبر. وہ کیا ہے؟ اونٹ کے کوہان کی طرح بنا دیتے ہیں. میں نے آپ کو فتویٰ نقل کیا کہ عالم اسلام میں چاروں مذاہب کہتے ہیں چوکور قبر بنانا پیغمبر کی سنت ہے. کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ ٹیلے کی طرح بنا دینا سنت ہے. لیکن کیا کرے دشمن اہل بیت کا، واقعی دشمنی اہل بیت کس قدر ہے کہ جب اپنی سیاہ میں لکھتے ہو کہ سنت رسول ہے کہ چوکور قبر بنائی جائے تو آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کی دشمنی میں آپ نے کھڑی قبر بنا لیا. تو علی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں دیکھو سنت رسول کو جو چھوڑ دے اس کی قبر کو اس طرح کرو جیسے مسلمانوں کی قبر بنائی جاتی ہے، تاکہ سنت کو زندہ کیا جا سکے. اور اچھا عجیب ہے، میں نے آپ کو وہ حدیث صحیح بخاری کی شرح سے سنا دیا کہ وہ جملہ پایا جاتا ہے. اور آج یہ بات عجیب ہے کہ سارے میں عالم اسلام کہتے ہیں ہاں وہی سنت رسول، لیکن جب بنانا ہوتی ہے تو اب ایک ہی جملہ امام کا سنا دوں. آپ واقعی سوچئے گا کہ کسی جو ہے انہی مذاہب میں سے کسی مذہب نے کہ کسی جانکار نے پوچھا کہ آیا سجدے میں دونوں آنکھیں کھلی رہنا چاہیے یا بند؟ دونوں آنکھیں بند ہو کھلی ہو؟ تو کسی نے جواب میں دیکھا کہ تم امام صادق کو دیکھو کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آخری سجدے میں آنکھیں کھلی رہتی ہے بند. تو اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، آخر میں جب جاؤں گا دیکھنے اور بھی سجدے میں ہوں گے تو کیسے دیکھوں گا؟ بھائی اگر کوئی سجدے میں ہو، آپ بھی تصور امیجن کیجئے، اگر کوئی تصور سجدے میں ہو اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہو تو بند کیسے دیکھے گا وہ؟ اس کو تو آگے
جھانکنا ہی پڑے گا نا، چاہے ٹیڑھے نوکر میڑے ہو گئے کچھ بھی، اس کو جھانکنا ہی ہوگا. تو اس نے کہا میں کیسے یہ پتہ لگاؤں گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، جواب ایسا ہوتا ہے، آپ بتائیے. تو کہا اچھا دیکھو میں تمہیں فارمولہ بتا دیتا ہوں. ہاں بولو کیا فارمولہ ہے؟ کہ فارمولہ یہ ہے کہ دو ہی صورت ہوگی، یا امام صادق دونوں آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے یا دونوں بند. آپ غور کیجئے گا اس بات پر، امام صادق علیہ السلام یا تو دونوں آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے سجدے میں یا بند. اب تم یہ کام کرو، ایک آنکھ بند کر لو ایک کھلی، تاکہ ہر صورت میں ان کی مخالفت ہو. یہ دشمنی اہل بیت بھی دیکھیے کس حد تک آدمی کو لے جاتی ہے. کہتے ایک آنکھ تم کھول رکھو ایک بند کر لو، تاکہ امام صادق کی مخالفت لازم آئے. سنت ہو یا نہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کی مخالفت ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے دشمن جو آج بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے، اور وہ رہیں گے بھی. آخر جنتی رہیں گے دنیا میں، جہنمی بھی تو ہونا چاہیے، تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو یہ جو چیز ہے اس حد تک مخالفت ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے یہ، لیکن کریں گے کیا ہم؟ ہر وہ چیز جو اہل بیت کی دشمنی میں ہو. اگر ان کی قبریں اس طرح ہیں تو ہم اس طرح قبریں نہیں بنائیں گے. اور عجیب تو یہ ہے کہ اہل حدیث نے حد ختم کر دی. ختم یہ تک کر دی کہ ہم اصحاب کو چھوڑ دیا ہوتا، شہداء کی قبریں چھوڑ دی ہوتی، اہل بیت کی قبروں کو آپ نے ڈھا دیا، تو آخر اسی قبرستان میں اصحاب کی قبر تھی، شہداء حرہ کی قبر تھی، شہداء احد کی قبر ہے، دوسرے پیغمبر کی بیویوں کی قبریں ہیں، پھوپھیوں کی قبریں ہیں، وہ تو چھوڑ دی ہوتی. تو شاید اس کا بھی جواب ان کے پاس ہو، وہاں بھی شاید وہ قانون لاگو کرنا چاہیں. لیکن یہ کسی بھی صورت میں حدیث اور قرآن کے مطابق تو نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث ابی الحیاج بھی پیش کر دی کہ دیکھیے. اچھا عجیب یہ ہے کہ آج جو اس حدیث کا معنی جو کیا ہے، خود صحیح بخاری میں انہوں نے یہ معنی کیا کہ امام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ قبر ڈھا دو، امام کہنا چاہتے تھے کہ جو چوکور نہیں ہے اس کو چوکور بنا دو، اور جہاں بت پرستی ہو بت پرستی تو ختم کرنا ایک موحد کا کام ہے. تو امام کی حدیث کی جو آج ہم معنی کرتے ہیں وہی معنی دوسرے ہمارے مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں اہل حدیث کو چھوڑ کر. تو نہ یہ حدیث ان کے کام آئی نہ اجماع کام آیا. اصل مسئلہ عزیزان گرامی نتیجے میں نکل کر آیا کہ یہ سوائے اہل بیت کی دشمنی اور سوائے اپنی دکان کے چمکانے اور کوئی اصل مقصد نہیں ہے. ورنہ واقعاً وہ اہل بیت جس کی قرآن نے قصیدہ خوانی کی ہو، وہ پیغمبر جن کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یاد کیا ہو، آج دنیا میں ہر انسان کا اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، اور قرآن نے کبھی احترام کرنے کے طریقے میں دخالت نہیں کی. آپ ہندوستان میں الگ طریقہ ہے، ایران میں الگ طریقہ ہے، بحرین میں کچھ، تو طریقے کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، لیکن جس نے بھی احترام کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا. کبھی آپ سوچئے گا آج ہماری نگاہوں میں اگر کوئی محترم ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محترم ہو جاتی. آج ایک گورنر آئے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا پی اے آ جائے تو بھی احترام کرتے، وہ پی اے نہ آ جائے اس کا خط آ جائے تو بھی احترام کرتے، ہے نا؟ یہ احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں؟ بھئی وہ تعظیم کے لائق شخصیت ہے، اس لیے ہم اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کیسے مسلمان ہے؟ نہ پیغمبر کا احترام ہے نہ آل پیغمبر کا احترام. اور آل پیغمبر کا احترام تو عزیزان گرامی کبھی آپ سوچئے کہ پیغمبر نے جس اہل بیت کے لیے اتنی تاکید کی ہو، ایھا الناس ایھا الناس اہل البیت، اے لوگوں میرے اہل بیت، قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا. آپ میں آج واقعاً حیران ہوں، اور
کبھی بھی آپ سوچئے تو حیرانی کی بات ہے کہ وہ حسین جو شبیہ رسول کی کس قدر تعظیم کرتے تھے، کہ مقتل کا جو جملہ ہے عجیب جملہ ہے واقعی. کبھی آپ سوچئے گا کہ یہ تعظیم رسول ہی تو تھا کہ ہر ایک جانثار کربلا میں چلا گیا، حسین نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے دوڑے نہیں، لیکن جب کڑیل جوان جانے لگا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے اللہ، اے اللہ، یہ میرا جوان ہی نہیں ہے، یہ شبیہ رسول بھی ہے. اے میرے مولا، اے میرے خدا، یہ شبیہ رسول تیری بارگاہ میں جاتا ہے. اب میں جب بھی تیرے جو ہے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اس شبیہ رسول کی زیارت کرتا تھا. عزیزو، یہ دعا کر کے حسین کو چین نہیں ملا. تاریخ مقتل گواہ ہے. ادھر علی اکبر نے کڑیل جوان نے ایڑیاں لگائی گھوڑے کی، ادھر جیسے ہی کڑیل جوان آگے گھوڑا دوڑاتا ہے، کسی کے گرنے کی آواز سنتا ہے. ایک مرتبہ مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھا، 57 سال کا بوڑھا باپ گرتے پڑتے یا علی کہتے آگے بڑھ رہا ہے. تو ایک مرتبہ علی اکبر پلٹ کر آئے، کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، صبح سے میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک شہید کو آپ نے رخصت کیا ہے، بابا کسی کے پیچھے پیچھے تو نہیں آئے؟ شاید پیغمبر کہے اے بیٹا اکبر، ارے تو میرے نانا کی شبیہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب تک تو میری نظروں کے سامنے رہے میں تیری زیارت کر لوں. ارباب اعضا، حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا جاؤ، لیکن جب تک میں تمہاری نظروں کے سامنے رہوں مڑ مڑ کر دیکھ لینا، میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. لو عزیزان گرامی، علی اکبر گئے، جنگ کیا. جنگ کرنے کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ حسین در خیمے پہ کھڑے ہیں، ادھر ایک دکھیاری ماں لیلا خیمے میں کھڑی ہوئی ہے، میدان جنگ کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آخر امام بھی تو باپ ہیں، جب میرے بچے پہ کوئی آنچ آئے گی تو یقیناً امام کے چہرے پہ اس کے غم کے آثار نمایاں ہوں گے. ایک مرتبہ لیلا نے دیکھا کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو تڑپ کر کہا آقا میرے بچے کی خیر تو ہے. حسین نے کہا اے ام لیلا، ارے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اور اس کے سامنے ایک ملعون سیر و سیراب آیا ہے، نامی پہلوان ہے، تم دعا کرو. باپ علی اکبر کی ماں خیمے سے آئی، بیویوں کو بلایا، اے سیدانیوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. لیلا نے دعا شروع کی، اے اللہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ارے میرے علی اکبر کو مجھے ملا دے. دعا قبول ہوئی، علی اکبر آئے، لیکن مقتل کا ایک جملہ ہے، آئے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، زخموں سے چور ہے. کہا بابا ایک بار ایک گھوٹ اگر پانی مل جائے تو میں ان ملعونوں کو دکھا دوں کہ ہاشمی جوان کی جنگ کیسے ہوتی ہے. آپ ذرا سوچیں وہ باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی. حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا اکبر قریب آ جا. قریب آئے، کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دے. علی اکبر نے زبان رکھی، فوراً کھینچ کر کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. حسین نے انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا جاؤ تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. لو کڑیل جوان آیا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک ملعون نے چھپ کے سینے پہ نیزہ مارا، نیزے کا پڑنا تھا. علی اکبر نے گرتے گرتے آواز دیا، یا ابا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے. حسین دوڑتے گرتے پڑتے علی اکبر کی لاش قریب پہنچے. 2 جملے بعد میں نے ختم کی. قریب پہنچے، اب کیا دیکھا؟ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. کڑیل جوان کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے. کہا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا بابا ارے برچی کی علی سینے میں ٹوٹ گئی ہے اور اس میں تکلیف پہنچا رہی ہے. حسین نے آستین الٹی، برچی کی پنی کو پکڑا، یا علی کہہ کر نکالا. ارے جیسے ہی نکالا علی اکبر کی آواز آئی، بابا آخری سلام قبول کرو. مقتل کا ایک جملہ ہے، کہتے بعض مقاتل نے لکھا ہے حسین کے لیے اتنا دردناک منظر تھا
کہ اگر زینب مدد نہ کرتی تو شاید حسین سنبھال نہ سکتے تھے۔ روایت کہتی ہے ادھر آواز آئی، ادھر زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ پہنچایا۔ اب جب علی حسین نے دیکھا مجھ سے پہلے میری بہن آ گئی، پیر پکڑ کر شانہ پکڑ کر خیمے میں لائے۔ اے بہن میں زندہ ہوں، ارے خیمے سے کیوں نکل آئی؟ لو ارباب ایسا ایک جملہ میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے لاش اٹھانا چاہتے ہیں، جوان کی لاش اٹھائے نہیں اٹھتی۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، کہا بچوں کڑیل جوان کی لاش اٹھانا ہے۔ لاش اٹھایا، خیمے میں لا کر رکھا۔ ارباب اعزا سیدانیاں جمع ہوئی، ماتم شروع ہوا۔ وہاں علی اکبر آقا ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا فضہ ارے ام لیلہ کو بلا کر لاؤ، ارے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب لیلہ نہ آئی تو ایک مرتبہ شہزادی خود بڑھی، خیمے علی اکبر کے مادر علی اکبر کے گئی، کہا بھابی علی اکبر آئے ہیں، پرسہ نہ لوگی؟ عجیب جملے ہیں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، تصور کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے شہزادی نے جیسے ہی کہا اے ام لیلہ تمہارے بیٹے آئے ہیں، کیا پرسہ نہ لوگی؟ تو ایک مرتبہ ام لیلہ کی آواز دی، ام لیلہ نے آواز دی شہزادی فضہ نے جب سے مجھے خبر دی ہے میرا لال آیا ہے، اس وقت سے میں خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں، میرے لال کی موت نے میری آنکھوں کا نور لے لیا۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اے میرے معبود جن لوگوں نے بقیع کے مزارات کو ڈھایا ہے، اے اللہ ان کو صفحِ ہستی سے اے اللہ جلد از جلد نابود فرما۔ اے میرے معبود مومنین کی تمام نیک حوائج کو پورا فرما۔ پروردگار مومنین کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ روضہ مقدسہ خاص طور سے بی بی زینب و بی بی سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ مومنین، اے اللہ وہ مجاہدین جو ان روضوں کی حفاظت کرے، اے اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو لوگ ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار شیعان علی جہاں بھی ہوں، اے اللہ ان کو سر بلند فرما۔ پروردگار اسلام اور مسلمین کا پرچم بلند فرما، کفر و نفاق کا پرچم سرنگوں فرما۔ اے اللہ وارث حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار ہمیں علوم آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت کے ساتھ آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت